نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تھوڑی سی آواز دے کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. برادران اسلام، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر ہے، بڑا ہی کرم ہے کہ نیکیوں کے موسم بہار میں امت داخل ہو گئی. رمضان المبارک کا چاند اپنی برکتیں لے کر خود ہی ہمارے گھروں میں تشریف لے آیا ہے. بیت اللہ شریف جاتے ہو تو طواف کرتے ہو، حج کے دنوں میں مناسک ادا کرتے ہو تو حاجی بنتے ہو. جی یہ رمضان ہے کہ اللہ کا وہ خاص مہمان ہے جو خود ہمارے گھروں میں آ کر ہمیں رحمتیں عطا کر رہا ہے، ہمیں بخششیں عطا کر. اس لیے خوشی اندر کی دنیا میں مسرت. رمضان کا روزہ کبھی یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ ہم بس بڑی مجبوری میں رکھ رہے ہیں. مجبوری نہ پسوڑی، خوشی. رب کا بڑا کرم، رحمت. رمضان المبارک شہر مبارک شہر عظیم. بارگاہ نبوت سے اس ماہ مقدس کی عظمت کو واضح کیا جا رہا ہے. اس لیے اس کا دن کرم، بخشش. آوازیں دی جاتی ہیں یا باعی الشر اقصر، یا باعی الخیر اقبل. منادی ندا کرتے ہیں، فرشتے آوازیں دیتے ہیں، بدی کرنے والے رک جا، نیکی والے قدم بڑھا. آپ اندازہ لگائیں اس قدر رب کی رحمتوں نے انقلاب برقرار رکھے ہیں. 13 نفل فرض میں تبدیل ہو رہا ہے. کیا خیال ہے پھر نفل چھوڑنے چاہیے؟ بولو. نفل عبادت ہے، نوافل عبادت. تیری تراویح کہ جو تو رکعتیں ادا کر رہا ہے یہ فرائض میں تبدیل ہو رہی ہیں، اور جو تو ایک فرض ادا کرتا ہے 70 فرائض کی منصب پہ جا رہا ہے. اب بتاؤ، رحمتوں کی سیل لگی ہوئی ہے تو خوشی خوشی آگے بڑھنا ہے، سستی نہیں کرنی، کاہلی نہیں کرنی. اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ نے ماہ رمضان عطا فرمایا. دیکھیں کتنا بڑا دشمن ہے شیطان، عدو مبین، کھلا دشمن. ہمارا ایمان ہے کہ ہم بندے اللہ کے ہیں، حکم بھی اللہ کا مانتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، بندے اللہ کے، حکم اللہ کے. لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے، عمل میں ہم میں کوتاہی ہوتی ہے. وہ کیسے؟ دشمن مانتے ہیں ہم شیطان کو، لیکن شیطان کی مانتے ہیں. دشمن بھی مانتے ہیں، پھر مانتے بھی اسی کی. اسی لیے گناہ ہو رہے ہیں، اسی لیے بدیاں ہو رہی ہیں. اب تو نبی اکرم نے فرمایا اس کو اریسٹ کیا گیا ہے. اس کی گرفتاری کی جو پوزیشن ہے وہ اس کی حقیقت دیکھنی ہے تو مساجد میں دیکھو. مسجدوں کا بھر جانا، نیکیوں کا آسان ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان اریسٹ ہے، اس کو روک دیا گیا ہے. لیکن ایک سوال اٹھتا ہے، پھر بھی لوگ روزے کھا رہے ہیں، کئی بد نصیب سستی بھی کر رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت کی طرف بھی نہیں آتے، وسوسے بھی اپنا کام کرتے دکھائی رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمارا 11 مہینے کا گوڑا ساتھی، اس نے ہمیں پوری طرح ساتھ رکھا ہوا. ہر وقت ہم اس کی مانتے رہتے ہیں، وہ جو کہتا ہے اس کی سنتے رہتے ہیں، اور اس کی ہر بات کو ہم اتنا قریب سے چلے جا کر مانتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے. جس کی وجہ سے وہ نفس میں اتنی شرارتیں اتارتا ہے کہ اندر باہر سے بڑے نہ صحیح چھوٹے سے شیطان ہم خود بنے ہوئے ہوتے ہیں.
اور مسلسل اس کی سنگت و صحبت کی وجہ سے وہ اثرات اتنے ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی وہ اگرچہ گرفتار ہے لیکن ہم اس کی بتائی ہوئی عادتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. عادت بن چکی ہے. اب اگر ایکسیلیٹر کو آپ ذرا لگائیں نا، ریس دیں، خوب ریس دیں، پھر چھوڑ دیں، پاؤں اٹھا لیں، تو پھر بھی گاڑی تیز چلتی ہے کہ نہیں؟ آہستہ آہستہ واپس آتی ہے. 11 مہینے اس نے ایکسیلیٹر ہم پہ لگایا ہوا ہے، ہماری اوپر اس نے خوب اپنا کام دکھایا ہوا ہے. اب آہستہ آہستہ وہ عادتیں بدلیں گی. تو یہ رمضان المبارک اللہ نے دیا ہی اسی لیے کہ ہم اپنے اندر چینجنگ لے آئیں، تبدیلی لے آئیں. اب موقع ہے اپنے اندر تبدیلی لے آئیں. ہم بری عادتیں چھوڑیں، سچائی کی طرف آئیں. اب دیکھیں تقویٰ، روزہ رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی پیتے نہیں ہیں، تنہا ہے، کھاتے نہیں ہیں. کیوں نہیں کھاتے جی؟ روزہ ہے. کوئی نہیں دیکھتا کھا لے. نہیں، جس نے روزہ فرض کیا ہے وہ دیکھتا ہے. اب پریکٹس ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہی تقویٰ ہے. یہی ہمیں پریکٹس کرائی جا رہی ہے، یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے. اس لیے اس ماہ مقدس میں ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. نمازوں کی پابندی ہے تو پکی پابندی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اللہ کا خوف رکھنا، اس کی رضا کے لیے آگے بڑھنا ہے. اور یہ تقویٰ اور طہارت کا جو پورا کورس ہمیں دیا گیا ہے رمضان المبارک کی صورت میں، اس پر عمل کرنا اور شیطان کی مخالفت کی جو پریکٹس کرائی جا رہی ہے اس کو اپنے اندر، اس میں مضبوطی لانی، قدم قدم پہ اس کا خیال رکھنا ہے. اس لیے یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والسلام، رب کی بارگاہ سے انہیں پیغام ملتا ہے، موسیٰ ایک ایسی امت آنے والی ہے، وہ امت محمدیہ ہے، انہیں میں رمضان کے روزے عطا کروں گا. جب جیسے ہی وہ چاند نظر آئے گا تو میں کائنات کی ہر شے سے کہوں گا میری تسبیح چھوڑ دو، اب محمد عربی کی امت سے تعلق رکھنے والے روزے داروں کے لیے دعا مانگو. آمین کہو. اب بتاؤ، اتنا زرخیز زمین ہمیں دستیاب ہو چکی ہے نیکیوں کے لیے. کتنی زرخیز، کتنی آسانیاں ہیں. اس لیے یہ ذمہ دار لوگ ہیں، بارش بھی ہو، زمین بھی زرخیز ہو جی، بیج اپنے ہاتھوں میں رکھیں، بوئیں نہیں، سستی کریں، لیٹے رہیں، غافل رہیں، اور جب موسم گزر جائے اس وقت اٹھیں اور پھر جناب کہیں کہ ہم کیا کریں، فصل اچھا نہیں ہے. انہیں کہا جائے گا، او بندے، جب فصل بونے کا وقت تھا تو سویا ہوا تھا، تو غافل تھا. اس لیے جو اندر کی زمین زرخیز ہے نا، اس میں نیکیوں کے بیج ڈالنے کا وقت ہے. اس لیے اس ماہ مقدس کا ایک ایک لمحہ میرے تیرے لیے قیمتی ہے. اس کو بروئے کار لاؤ، اس کو پچھلی زندگی کے لیے کفارہ بناؤ، سچی توبہ کے ساتھ آگے بڑھو، شیطان اور نفس کے خلاف جہاد کے لیے عملی طور پہ میدان میں آ جاؤ. یہ جہاد اکبر ہے، اس کے لیے ہمیں پریکٹس کرائی جا رہی ہے. سب سے بڑا جہاد ہے. حضور شیخ العالم سیدی فرمایا کرتے، نفس اور شیطان کے ساتھ جو جہاد ہے، جو چھوٹا جہاد ہے اس میں کوئی بندہ بچ جائے تو غازی، راہ خدا میں مر جائے تو شہید ہے. لیکن جو جہاد اکبر ہے اس میں یہ پوزیشن ہے، اگر بندہ لڑتا رہے، نعوذ باللہ ہار جائے تو مردود ہے، اور جیت جائے تو ولی اللہ، اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اس لیے اہل ایمان اس وقت کو، اس مہینے کو سستی کالی میں اور وسوسوں کے درمیان اپنے آپ کو ہار مان کر رک جانا یہ اچھائی نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا وقت جیسے جیسے گزرتا ہے سستی کالی آتی ہے، لیکن نہیں، خبردار لوگ اور ہوشیار لوگ جو جانتے ہیں کہ موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے اور نہ جانے پھر رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے نہیں، شیطانی وسوسے کو دور کر کے تراویح میں کھڑے ہو جائیں، مسجد میں آ کے تراویح پڑھیں. شرعی عذر نہیں ہے تو روزہ نہ چھوڑنا،
اور قرآن مجید کی تلاوت اس رنگ میں شروع کریں کہ خود بھی بچوں کو بھی اپنے ساتھ لائیں۔ آج چونکہ 3 رمضان المبارک ہے، آج کا دن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی چہتی بیٹی ہیں، 4تھی شہزادی ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ہی کمال عطا فرمایا، بڑی شان عطا فرمایا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑا پیار کرتے۔ جب شہر مدینہ سے آپ سفر کرتے نا تو سب سے آخر پہ سیدہ فاطمہ کو ملا کرتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے، سیدہ سے ملاقات کرتے۔ اور اتنا آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے تو سیدہ کھڑی ہو جاتی، کھڑی ہو جاتی، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی اور اپنی جگہ پہ بیٹھا دیتی، اور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ ہمارے یہاں تشریف لاتی تو جیسے ہی آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑتی نا کہ سیدہ تشریف لا رہی ہیں تو سرکار کونین مرحبا کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور اپنی شہزادی کو بوسہ لیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ وجود مقدس ہے جس کے وجود سے سیادت کا نور کائنات میں چلا۔ آپ کی اولاد نبی کی اولاد ہے، آپ کی اولاد، اور سیدہ طیبہ طاہرہ علم، حلم، صبر، مشقت، محنت، صبر کی بادشاہ ہے، اور ریاضت عبادت کا یہ عالم ہے، ساری رات سجدے میں گزرتی، اور ایک دن تو شکوہ کرنے لگی کہ اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہے۔ گھر کے عالم میں غربت ہے، فقر ہے، اختیاری ہے، علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ محنت مزدوری کر کے، لیکن گھر میں جو ہے اسی پہ گزارا، اسی پہ قناعت، شکوے نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، نہیں، جو ملا ہے اسی پہ۔ اور اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لونڈیاں آتی ہیں، غلام آتے ہیں، جا کے عرض کرتی ہیں ابا حضور میرے تو ہاتھ تھک گئے ہیں، خود چکی پیستی ہوں، یہ دیکھیں ہاتھوں پہ چھالے آ گئے، مجھے ایک نوکرانی مل جائے جو گھر کی خدمت میں میری مدد کرے۔ سب کو تقسیم کیے جا رہے ہیں، لیکن قربان جاؤں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کے لیے سب کو غلام دیے جا رہے ہیں، لونڈیاں دی جا رہی ہیں، لیکن فرمایا فاطمہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو نماز کے بعد نا 33 بار سبحان اللہ پڑھ، جی 33 بار الحمدللہ پڑھ، اور 34 ٹائم بولو اللہ اکبر، یہ تسبیح فاطمی، یہ وہ تسبیح دی جا رہی ہے، اور یہ امت کے لیے بہت بڑا وظیفہ ہے قرب کے لیے، اور خواتین اسلام کے لیے اپنا رول ماڈل پہچانو، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حیا، وفا، پردہ، سادگی، قناعت، ان لوگوں کو دیکھو۔ ہم تو پڑوسیوں کو دیکھتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں پڑوسیوں کو دیکھتی ہیں انہوں نے کیسے کپڑے پہنے، انہوں نے شادی پہ کیا رسم کی ہے، انہوں نے کیا فلاں ہندوؤں کی رسم کی، ہم بھی وہ کریں گی۔ اور تمہارا ماڈل انڈیا کے ایکٹر نہیں ہے، یہ فلمی سٹار نہیں ہے، اے ملت اسلامیہ کی خواتین تمہارا رول ماڈل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ، ان کو اپناؤ اگر جنت میں جانا ہے۔ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، بغاوت نہ کرو، ان کی اطاعت کرو، آخر اس دنیا سے ہم نے جانا ہے۔ اس لیے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آج خصوصی طور پہ میں گزارش کرتا ہوں، اصال ثواب آج کی افطاری کی جو پروگرام ہوتا ہے ہمارے ہاں، اس سے پہلے جو آج دن میں پڑھو، اس وقت
خصوصی کچھ صورتیں پڑھو، درود پاک پڑھو، درود و سلام پڑھو، اور خصوصی طور پہ ہدیہ ایصال ثواب بارگاہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں کرو، اور آپ کی سیرت اور سٹوریز، آپ کی کہانیاں اور آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ قسم کے واقعات اپنے بچیوں کو سناؤ، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کس امت سے تعلق رکھنے والے ہیں اور کون ہے ہمارے راہبر، اور کس کی راہ پر چل کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ سب لوگ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ میں جنت عطا کر، جمع جنت عطا کر، اور جنت میں جانے کے لیے جو جنت کے سردار ہیں ان کی راہ پہ چلو، ان کی محبت کو اپناؤ، ان کے عشق میں اپنی زندگی گزارو، پھر یہ گھر بھی جنت بن جائے گا، اللہ اپنے کرم سے وہ جنت بھی ہمیں عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری گزارش ہے، آج ہمارے مدرسہ کے لیے اپیل کی جا رہی ہے۔ یہ مدرسہ فیضان مدینہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہی آگے بڑھا ہے، آپ لوگوں کی مدد سے وہاں تعلیم بھی جاری ہے، تعمیر بھی جاری ہے، جتنا جتنا آپ دیتے ہیں اس سے ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، اور اس میں کمی نہ کریں، انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔